अस्सलाम वालेकुम। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, वेलकम 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 और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और जो टिकटॉक की तरफ से आए हैं, नए सब्सक्राइबर बने हैं, उन सब के नाम हमने नोट कर लिए हैं, लेकिन उन्हीं के नाम नोट किए हैं जो कि टिकटॉक पे जिन्होंने हमें मैसेज दिया है और जिनको हमने चेक किया है कि वो नए सब्सक्राइबर हैं। तो जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, हमने उनके नाम नोट कर लिए हैं। इंशाल्लाह इनाम का इंतज़ार करें, मिल जाएगा। मैं अभी लगी थी अपने वार्डरोब को ठीक कर रही थी। मैं हमेशा 2-3 दिन बाद अपने वार्डरोब को ठीक करती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े पहन लेती हूँ, जो मैं पहन लेती हूँ मैं इस तरफ रख लेती हूँ। पता नहीं अंधेरा है, शायद आपको नज़र नहीं आता। मैं थोड़ा सा लाइट कर दूँ, शायद अब आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए। मैंने थोड़ी सी रिंग लाइट इधर कर दिया, पता नहीं नज़र आता है कि नहीं आता। तो मैंने जो जो कपड़े मैंने इस वीक पहने थे वो मैंने इस तरफ कर दिए, बाकी कपड़े मेरे हैंगे। यकीन करें, यहाँ से लेके यहाँ तक कपड़े मैंने पहने भी नहीं है। अच्छा, मैं अपने वार्डरोब में ये यूज़ करती हूँ, ये भी मेरे टिकटॉक शॉप पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वार्डरोब मेरे ख्याल में 100 साल पुराने हैं। ये घर 110 साल पुराना है, क्योंकि ये एक ड्यूक ने बनाया था, अपने लिए मैंशन बनाया था ये उसने। तो और दूसरा ओनर मेरा अंकल था और तीसरा हम है। तो ये उसने अपने लिए बनाया था, और मेरे ख्याल में ये वार्डरोब भी उसी ने बनाए हैं, क्योंकि ये इतने पुराने और ये सॉलिड लकड़ी है। और मेरा हस्बैंड कहता है कि लकड़ी की वार्डरोब है, हाथ ना लगाओ, मॉडर्न में नहीं कर सकती हूँ। तो ये देखिए, इसमें इतना डंप हो जाता है, ये देखिए। तो ये भी मेरे टिकटॉक से आपको मिल जाएगा। तो मैंने अभी अपने ये सारा ठीक कर दिया। ये मेरे सारे शॉल हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लेकिन मैं इनको ठीक करती हूँ क्योंकि जब मलिहा आती है ना, वो एक शॉल निकालती है, दूसरा निकालती है, और मैं तरीके से रखती हूँ। ये मेरे सारे होते हैं जो मैं बाहर आने जाने के लिए शॉल पहनती हूँ। ये भी वैसे हैं। ये इधर वाले मेरे नमाज के दुपट्टे हैं, ये वाले मेरे ऐसे कैजुअल वेयर हैं जो घर में पहनती हूँ। तो मैं हर चीज़ को अपनी ऐसे ऑर्गेनाइज करके लगाती हूँ। तो मैं ठीक करी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ गपशप भी लगाऊं, कि जब से मैंने ये जिम्मेवारी ली है कि मैं हर रोज व्लॉग पोस्ट करूंगी, तो मैं फिर अपनी जिम्मेवारी पूरी करती हूँ। एनीवे, ये ड्रेस मैंने सिर्फ 12 पाउंड का लिया है टिकटॉक शॉप से, और मेरे उस पे पेज पे आज आपको मिल जाएगा। आज ही मैं, ये सैटरडे का दिन है, आज ही ये व्लॉग पोस्ट कर रही हूँ, और आज ही ये जब आप जाएंगे तो ये मेरे नए वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये ओनली 12 पाउंड का है, बहुत ही प्यारा है। जब डिलीवर हुआ था तो इतना सा ड्रेस था, मैंने कहा ये मुझे कहाँ से फिट होगा, लेकिन इतना स्ट्रेची है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। लॉन्ग ड्रेस है, 12 पाउंड का क्या मिलता है लड़कियों। अच्छा, तो आज का जो व्लॉग है वो एक इम्पोर्टेंट मौजू पे है। चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो व्लॉग मैंने फ़ोन कहाँ रख दिया, 1 मिनट में फ़ोन लेके आऊँ। अच्छा, तो व्लॉग आज का मौजू जो है व्लॉग का, वो किधर गया मुझसे, एक कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। अच्छा, ये कमेंट किया है रूपापन RUPAPUN 7615। इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है, सलाम वालेकुम अस्सलाम आंटी, आप प्लीज़ बजट के बारे में एक वीडियो बनाएं ना प्लीज़, और आप ये भी समझाएं कि कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से बंदा मनी सेविंग नहीं कर सकता, और किन चीज़ों से बरकत ख़त्म हो जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा मैसेज है, तो ऐसे करती हूँ कि पहले इनके जो कमेंट का फर्स्ट पार्ट है उसका मैं जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कमेंट किया है कि कैसे हम फजूल खर्ची से बचें। यही मेरे ख्याल में इनका मकसद है कि सेविंग कैसे करी, फजूल खर्ची से बचें। तो उसके लिए मेरा जवाब ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब बचपन में थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ऐसे घर में पैदा हुई थी। मेरे अब्बू ने भी बहुत मेहनत की थी। मेरे भाई कहते हैं कि तुमसे पहले हमने थोड़ा सा सख्त वक्त देखा था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सख्त वक्त अपने अब्बू के घर नहीं देखा था। पैसों की रेल पेल थी, वहाँ पे हेल्पर, मुझे नौकर कहते हुए शर्म आती है, लेकिन हमारे घर में कितने 6-7 लोग काम करते थे। भाई मेरे सब अच्छे कारोबार के मालिक थे, कुछ यानी कि बहुत हाई स्टैंडर्ड के कॉलेजेस, एडवर्ड कॉलेज है मेरे ख्याल में, उसमें पढ़ा करते थे। और ये है कि मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मेरे अम्मी अब्बू के घर में।
لیکن میں اپنی امی کو ہمیشہ دیکھتی تھی کہ وہ ہر چیز کی بچت کرتی تھی، اور الحمدللہ اسی کی بچت کی وجہ سے میرے ابو سکسیزفل تھے، کیونکہ میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے سکسیزفل میں زارا میری امی کا نام تھا کہ زارا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں تو اس میں نہیں چاہوں گی، اگر میں اپنی ماں کی صفتیں شروع کروں گی ابو کی تو میں پھر لگی رہوں گی، تو ان صفتوں کے پیچھے نہیں جاؤں گی۔ مختصر سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ میری امی نے مجھے سکھایا تھا، اور میں نے خود اپنی امی کو بھی دیکھا تھا کہ ایسا کرتی ہے، لیکن کیونکہ میری بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی، لیکن پھر بھی میری امی مجھے پورا اصلاح کرتی تھی۔ تو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ بچت اور کنجوسی میں بہت فرق ہے، تو کنجوس نہ بنو لیکن بچت کرو۔ بچت ایسے کرو کہ اگر آپ کی کمائی، فار ایگزامپل آپ کی کمائی ہے 1000 پاؤنڈ مہینے کی، یا جو میرے پاکستانی اور انڈین فیملی دیکھ رہی ہے تو چلے ایسے کر لیں گے کہ کہہ دے کہ اگر آپ کی کمائی ہے 1,00,000 روپے مہینے کی، آپ اس کو 3 حصوں میں کر لیں۔ میں ہمیشہ ایسے کرتی تھی کہ اپنی ہر کمائی میں 3 حصوں میں کر لیتی تھی۔ میں 3 حصے ایسے کرتی تھی کہ یہ ایک حصہ میرا سارے خرچوں کا، بلوں کا، میرے فوڈ کا اور میرے ان چیزوں کا ہوگا، میں اسی میں گزارا کروں گی، اور میرا جو دوسرا حصہ ہوتا تھا وہ میں ڈائریکٹلی جا کے تو اپنے اسی کاروبار میں واپس، اس کاروبار کے لیے واپس رکھ لیتی تھی کہ یہ اگر اللہ نہ کرے، حالانکہ وہ فار ایگزامپل وہ جو 1,00,000 روپے ہوتے تھے وہ صرف اور صرف میری بجٹ والے ہوتے تھے، یعنی کہ سارے کاروبار کے اور ان کے خرچے نکال کے یہ اتنے مجھے مل جاتے تھے، تو ان کو میں 3 حصہ کرتی تھی۔ میں کہتی تھی یہ ایک حصہ ہے، یہ پورا کا پورا میرے بلوں میں اور میرے کھانے وانے میں جائے گا، اور ایک جو حصہ ہے وہ میں کرتی تھی، یہ کہہ دیتی تھی کہ کاروبار میں کچھ بھی اوپر نیچے آ سکتا ہے، اگر آپ کی جاب بھی ہے تو کچھ بھی اوپر نیچے آ سکتا ہے اس میں، تو میں وہ ایک حصہ رکھ کے بھول جاتی تھی، اس کو میں بینک میں رکھتی تھی اور میں بھول جاتی تھی۔ ہمارے بینکوں میں یہاں منی مینجمنٹ ایک ہوتا ہے، اکاؤنٹ میں ایک منی مینجمنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے بزنس کے ساتھ، تو میں اسی میں رکھ لیتی تھی اور اس کو میں ٹچ نہیں کرتی تھی۔ اور جو تیسرا حصہ ہوتا تھا وہ میں کہتی تھی کہ میں نے اپنے ہر بچے کے اکاؤنٹ کھولے تھے، یعنی بچپن سے، جب سے یہ 6-7 سال کے ہوئے تھے میں نے ان کا سیونگ اکاؤنٹ کھولا تھا، لیکن ایسے اکاؤنٹ کھولا تھا جس پہ کوئی سود وود نہ ملے، تو کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ کھولا تھا۔ تو میں نے ان کے اکاؤنٹ میں وہ جو تیسرا حصہ تھا وہ میں نے اپنے بچوں کے، میں نے 3 بچوں کے اکاؤنٹ کھولے تھے، 2 بچوں کے پھر نہیں کھولے، الحمدللہ پھر حالات ٹھیک تھے تو نہیں کھولے، تو میں نے 3 بچوں کے، نافیہ، سمیہ اور ملیحہ کے اکاؤنٹ میں بس وہ 3 حصے کر کے وہ پیسے ڈالنے تھے کہ ان کی ہائر ایجوکیشن ہوگی یا کچھ ہوگا تو مجھ پہ بوجھ نہیں آئے گا۔ اب ایک حصے میں میرا سارے بل ہوتے تھے، سارا مجھے پتا ہوتا تھا کہ میرے مہینے کا اتنا خرچہ ہے، اتنے بل ہے، اتنا ہے، اور اگر خان کی کوئی کمائی ہوتی تھی تو خان کی کمائی کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی، وہ سارا کا سارا جو بھی لا کے اگر گھر میں دے دیتا تھا مجھے، وہ سارا کا سارا اس کے بزنس اکاؤنٹ میں پڑا رہتا تھا، اور میں نے کبھی اس کے اکاؤنٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ خرچ کرتا تھا، وہ چیزیں لے آتا تھا، وہ الگ بات تھی، لیکن میں اس کے اکاؤنٹ میں اس کے پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ تو وہ میں جمع کرتی تھی کہ ہم اس پہ کوئی اور پراپرٹی لے لیں گے یا کچھ اور کاروبار شروع کر دیں گے۔ تو حالانکہ خان نے مجھے پوری وہ اتھارٹی دی تھی کہ یہ میرے پیسے ہیں، اور بلکہ میں ہی سارے شاپوں کی ٹیکنگ اٹھایا کرتی تھی اور اس کو ان کے بزنس اکاؤنٹ سے ہلاتی بھی نہیں تھی۔ سیونگ اکاؤنٹ میں وہ ہوتے تھے، اور جب بھی اکٹھے ہو جاتے تھے، اتنے ہو جاتے تھے کہ میں اس پہ کوئی پراپرٹی خرید سکوں۔ ہم آکشن میں پراپرٹی بھی خریدتے تھے، یا کوئی ٹوٹی پجی پراپرٹی خرید لے، تو یہ ہمارا ایک سائڈ کا بزنس تھا، تو ان پیسوں کو میں کبھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ میرے ہی پیسوں سے میں اپنے خرچے کے کرتی تھی کہ یہ میرا اتنا خرچہ ہے اور میں نے اتنے اس میں بل دینے ہیں اور اتنے میرا اس میں کھانا پینا جائے گا، تو اسی میں ہی میں گزارا کرتی تھی بس۔ میں پھر ہوتا تھا کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ فرینڈز پروگرام بنا کے کہیں باہر چلے جاتے تھے یا کچھ ہو جاتا تھا، تو میں وہ ان پیسوں سے لیتی تھی جو کہ میں جو میرے نمبر 2 حصے کے پیسے ہوتے تھے، جن کو میں ایک سائٹ پہ منی مینجمنٹ اکاؤنٹ میں رکھتی تھی کہ اگر کاروبار میں کچھ اوپر نیچے ہو تو پھر میں اس سے لگا لیتی تھی۔ لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ اگر میرے پاس 500 پاؤنڈ ہے مہینے کے تو میں 500 پاؤنڈ میں ہی
गुजारा करूं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने बच्चों पे सख्ती नहीं की, उनको अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में उनको तालीम दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बजट का तरीका है। अब आपका तो अपने पैसों को एक 3 हिस्सों में तकसीम कर ले। एक हिस्सा तुम्हारे अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिए रख लें कि ये इनका पैसा है, बस वो भूल जाएं आप। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं। नाफिया ने भी, बल्कि नाफिया का हस्बैंड बहुत ऑर्गेनाइज है, तो उसने अपने बच्चों के लिए अकाउंट खोले हुए हैं, सुमैया ने अपने बच्चों के लिए अकाउंट खोले, और मलीहा ने भी अपने बच्चों के लिए अकाउंट खोले, और सिद्दीक ने भी खोले हैं। सिर्फ समी का मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया है, लेकिन इन 4 बच्चों का मुझे पता है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अकाउंट खोले हैं कि जब ये जवान हो जाए, इंशाल्लाह इनकी शादियां हो, इनका हो, तो हम पे बोझ ना आए, बस इन्हीं पैसों से इनका गुजारा हो जाए। तो ये है बजट की एक तरकीब। अब इनका जो दूसरा पार्ट है उसका मैसेज का, तो वो हम देखते हैं। इन्होंने ये पूछा है कि किन चीज़ों से बरकत ख़त्म हो जाती है, और मैंने रिसेंटली अपना घर खोया है आग की वजह से। मेरे नेबर सिगरेट फूंका करते थे और वो एडिक्टेड थे सख्त, तो मुझे उस पर तरस आया। मैंने उसकी सास को कंप्लेन नहीं की, ना ही कौंसिल को कंप्लेन की। फ्लैट में रहते थे तो बस सारा ब्लॉक जल गया। अब इतना मुश्किल से गुजारा हुआ है कि कभी फूड शॉपिंग के लिए पैसे नहीं होते, और बच्चे भी माशाल्लाह 4 हैं, और मैं भी बीमार हो गया। अच्छा, मैं समझी ये लड़की है, पर ये आदमी है क्योंकि कह रहा है कि बीमार हो गया हूँ। अच्छा, दूसरी पार्ट इन्होंने ये कहा है कि किन चीज़ों से बरकत उठती है। अब इन जो भाई है या बेटे हैं या बेटी है, अब इनका घर जल गया है ना, तो मैं आपको ये कहती हूँ कि आप ये मत समझे कि आपका घर जल गया है तो ये कोई बरकत उठ गई थी इसलिए आपका घर जल गया है। घर जल गया है इस देखिए, ये तो किसी और की नुकसान, किसी और की गलती के लिए आपको पे करना पड़ा, आपका घर जल गया। लेकिन ये मत समझे कि ये बरकत उठ गई है। हमेशा जब आपके साथ कोई इंसिडेंट हो, कोई एक्सीडेंट हो, कुछ बुरा हो, आप बीमार हो जाएं, या आपका कोई चीज़ को गुम हो जाए, या आपको कुछ नुकसान मिले, तो अपनी ज़िंदगी को गौर से देखें कि आपने अपने इन दिनों में क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर आपका दिल कहे कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिस पे अल्लाह ताला का ये ने मेरे घर से बरकत उठा ली है, तो पूरी मुतमईन हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ बुरा हो, आप बीमार हो, आपका घर जल जाए, अल्लाह ना करे आप एक्सीडेंट हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बरकत उठ गई। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी इम्तिहान ले रहा हो, आपकी जॉब चली गई, आप पैसों के मोहताज हो गए। ज़रूरी नहीं है कि ये बरकत उठ गई है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी इम्तिहान ले रहा हो। ये भी हो सकता है कि आप अल्लाह के पसंदीदा लोगों में हो, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को टेस्ट करता है। ये मेरा 100% एक बात है, अल्लाह उन्हीं को टेस्ट करता है जिनको अल्लाह पसंद करता है। इवन वो बंदा दुनिया जहान का गुनाहगार हो और फिर वो बीमार हो जाता है और कुछ होता है, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि अल्लाह उसको पनिश कर रहा है। वो हमसे 70 माओ जितना मोहब्बत करते हैं, तो वो हमें पनिशमेंट नहीं कर रहा, वो हमारे साथ ये एक मोहब्बत कर रहा है कि हमें वो गुनाहों से साफ कर रहा है। आपका घर जल गया, हम मिल के सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके इस घर जलने को आपके लिए एक रहमत बनाए और आपको उससे प्यारा घर दे और आपको उससे ज़्यादा रिज़्क दे। ये शुक्र करे कि आप बच गए हैं, आपके बच्चे बच गए हैं, आप जिंदा है। वो मेरी अम्मी वाली बात कि सर हो तो टोपियाँ बहुत, तो अगर सर ही नहीं रहेगा तो टोपी किस पे रखोगे। तो प्लीज़ भाई मेरे या बेटे मेरे, जो भी आप हैं, आप ऐसे मत सोचें कि ये बरकत उठ गई है। हाँ, अगर आप कहेंगे, मुझसे पूछेंगे कि बरकत किन चीज़ों से उठती है, तो नंबर वन जो मैं कहूँगी, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके घर से बरकत उठ जाती है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो तो
آپ گارنٹی لے لو کہ آپ کے گھر سے برکت اٹھ جائے گی. آپ کماؤ گے اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ کے پاس ملین ہوگا لیکن آپ کو خوشی نصیب نہیں ہوگی. یقین کرے کہ آپ کا دل اداس ہی رہے گا. آپ بس ایسے ہی ہوں گے. تو برکت تب اٹھتی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے آپ نماز نہ پڑھیں. دوسری جو چیز ہے جو میں آپ کو کہتی ہوں کہ برکت اٹھ جاتی ہے گھر سے، وہ یہ ہے کہ جس گھر میں کینہ ہو، جس گھر میں بہت زیادہ نفرتیں ہوں، جس گھر میں وہ لوگوں کے پیچھے باتیں اور لوگوں کی جڑیں کاٹنا اور لوگوں کو تکلیف دینا اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، لوگوں کو تو میں کرنا، لوگوں کو گالی گلوچ دینا، تمہارے گھر سے برکت اٹھ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اگر آپ لوگ ایسے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ کی اخلاق کی وجہ سے آپ کے نیبر، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، آپ کے ساس سسر، کوئی بھی آپ کے اخلاق کی وجہ سے تنگ ہے، ایک تو ہے کہ کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس سے ہٹ کے بیٹھ گئی ہیں، لیکن ان کو بھی کوئی آپ کے ساتھ ظلم بھی کرے تو اس کو بھی گالی گلوچ نہ دے. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ان کا بھی برا نہ چاہے، ان کو بھی گالیاں نہ دے، ان کو بھی بد دعا نہ دے، بلکہ ان کو بد دعا دینے کی جگہ اپنے آپ کو دعا دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ ان کو بد دعا دیں گے تو ٹھیک ہے، جب آپ کا دل دکھا ہوگا تو ان کو نقصان پہنچ جائے گا، تو کیا فائدہ کہ آپ کی بد دعا کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ جائے. اچھا ہے کہ اللہ ہی ڈیل کرے، کیونکہ پھر جب اللہ ڈیل کرے گا تو اللہ اپنی شان کے مطابق ڈیل کرے گا. تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو اور کسی کو تکلیف نہ دو. اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے، اپنے منہ سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، فرات دو، لوگوں کو کمفرٹ دو، لوگوں کو تنگ نہ کرو، اور اسی لیے آپ کے گھر میں برکت رہے گی. میں یقین کرو کہ الحمدللہ مجھ پہ برا وقت بھی آیا ہے، اچھا وقت بھی آیا ہے، خوشیاں بھی بہت آئی ہیں، غم بھی بہت آیا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے کسی بھی موقع پہ ایسا محسوس نہیں کیا کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے. میرے گھر میں الحمدللہ برکت ہوتی ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے، بیماریاں بھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں اللہ میرے گناہ معاف کرنے کے لیے میرا ٹیسٹ لے رہا ہے. اللہ یہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں چیریٹی کی ورک میں تھی، میں ہزاروں لوگوں کو فوڈ پیک دے رہی تھی، اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو میرے دل میں شیطان نے ڈال دیا تھا کہ دیکھو تم اتنے اچھے کام کر رہی ہو، پھر بھی اللہ نے تمہیں توڑ پھوڑ دیا. لیکن میں نے اسی وقت توبہ کی کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے سے زندگی میں کوئی گناہ ہوئے ہو اور اللہ مجھے اس گناہوں سے صاف کر رہا ہو، اسی لیے مجھے ایسے بیڈ میں ڈال دیا. تو 1 سال میں بیڈ میں تھی، لیکن میں نے اف نہیں کی تھی. میں روتی تھی اپنی تکلیف سے، لیکن میں اف نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہ گناہ مجھ سے صاف کر رہا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بیمار ہو جائے تو اس سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے تم پانی کسی گند پہ ڈال دو اور پانی کو سے صاف کر دو اس گند کو. تو بھائی میرے، آپ کی جو بھی تنگی ہے آپ اللہ کے سامنے سجود پہ گزر جائے، سجود پہ رہے. اور ماشاءاللہ آپ یو کے میں رہتے ہو، یو کے میں کوئی بھی انسان غریب نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کونسل آپ کو دوسرا گھر بھی دے دے گی، اور انشاءاللہ اگر گھر نہیں بھی ملے گا تو یہاں کی کونسل، ہمارے جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے کام آ جائے جن پہ کوئی آفت آ جائے. اور آپ مرد ہو انشاءاللہ، الحمدللہ آپ ٹھیک ہو، آپ کی صحت ٹھیک ہے، اور کام کرو. اور یو کے میں میرے ابو کہتے تھے کہ یو کے امریکہ میں بھی کوئی غریب ہونا تو اس سے زیادہ کمعقل انسان کوئی نہیں ہے. آپ یو کے میں ہیں، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈے، 2-3 جاب کرے اور اپنے آپ پہ تھوڑی سختی کرے، اور انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہاں پہ کسی بینیفٹ کے لیے اپلائی کر دے، جب تک آپ کا کام شروع نہیں ہوتا آپ جاب سیکر پہ جائیں، وہاں جاب ڈھونڈے اور ان کو کہیں کہ آپ کی ہیلپ کرے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. اور میری دل سے دعا ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور میں دل سے دعا کرتی ہوں، اور آپ سب سے بھی کہتی ہوں کہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ ولاگ دیکھ رہا ہے، جس نے بھی اس ولاگ پہ کمنٹ کی ہیں، اور جو بھی میری یوٹیوب کی فیملی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کی سارے دکھ ختم کر دے. آپ کا نام ڈائری میں لکھ لوں گی اور انشاءاللہ آپ کے لیے میں حرم میں دعا کروں گی. تو پلیز خفا مت ہوں، اللہ کا امتحان بھی ہو سکتے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت پیارے ہوں.
کیونکہ اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور اللہ صرف اپنے پیاروں کا امتحان لیتا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتنے امتحان آتے. وہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب ہے اور اپنے محبوب کا اس نے اتنے امتحان لیا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ بھی اللہ کے امتحان میں ہو اور یا ہو سکتا ہے کہ یہ سب باتیں آپ پہ آئی ہوں آپ کے گناہ جڑنے کے لیے. تو یہ آپ کے کمنٹ کا جواب ہے. امید ہے کہ میں نے آپ کا جواب صحیح دیا. اگر کچھ رہ گیا ہے مجھ سے تو آپ لوگ کمنٹ میں بتانا, ایک دوسرے کی اصلاح کریں. میرا چینل نہ یہ پیسہ کمانے کے لیے ہے اور نہ فیم کے لیے ہے. یہ میرا جو چینل ہے مجھے پیسہ الحمدللہ کافی مل جاتا ہے ٹک ٹاک کی شاپ سے, اور مجھے الحمدللہ فیم بھی کافی مل جاتا ہے میرے ٹک ٹاک شاپ سے. تو میرے ٹک ٹاک پیج سے مجھے الحمدللہ فیم بھی کافی مل جاتا ہے. مجھے یوٹیوب نہ فیم کے لیے چاہیے نہ پیسوں کے لیے چاہیے. مجھے صرف اور صرف اس لیے چاہیے کہ میں آ کے اپنی دل کی باتیں آپ لوگوں کو کہہ دیتی ہوں, کیونکہ یہاں پہ ساری عمر میں نے اپنی فیملی کے بغیر گزاری ہے. کوئی میرا نہ بہن نہ بھائی نہ چاچا نہ ماموں نہ خالہ نہ امی نہ ابو, کوئی نہیں. صرف سسرال میں بھی کوئی نہیں, کوئی میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. تو صرف میرے یہ 5 بچے ہیں اور اب ان کی اولادیں ہیں اور ان کے ہسبینڈ اور ان کی وائف ہے جو میری فیملی ہے. بس میرے 5 بچوں نے مجھے ماشاءاللہ مالا مال کر دیا ہے. مجھے آپ لوگوں نے مالا مال کر دیا جو آپ تھاؤزنڈز میں مجھے دعا دیتے ہو, میرا ولاگ دیکھتے ہو اور مجھے کمنٹ کرتے ہو اور مجھے پیار دیتے ہو. میں کہتی ہوں کہ کس کو چاہیے بہن بھائی ماما چاچا, یہ کسی کو بھی نہیں چاہیے اگر آپ جیسی فیملی کسی کے پاس ہو. الحمدللہ آپ لوگ نہ مجھے جانتے ہو نہ میں آپ کو جانتی ہوں, لیکن ہم ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور آپ یقین کریں, ایک بچی نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہو میں آپ سب کو دعا دیتی ہوں, تو آپ کیسے دعا دیتے ہو, اتنے نام آپ کو یاد کیسے رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ساری دنیا مجھے ایسے نظر آتے ہو جیسے ہتھیلی میں بہت زیادہ کیڑے مکوڑے تم رکھ دو. تو میں تم لوگوں کے لیے جب دعا کرتی ہوں تو میں ایسے دعا کرتی ہوں, تہجد میں دعا کرتی ہوں. میں کہتی ہوں یا اللہ مجھ سے جس نے بھی دعا کی درخواست کی ہے, چاہے وہ یوٹیوب سے کی ہے, چاہے ٹک ٹاک سے کی ہے, چاہے انسٹاگرام سے کی ہے, یا اللہ ان کی ساری دل حاجتیں پوری کر دینا. یا اللہ ان کا ایمان سلامت کر دینا. یا اللہ ان کو بہترین لائف اس دنیا میں بھی دے دینا اور بہترین لائف اس دنیا میں بھی دے دینا. تو یہ میری دعا ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے. اور جب مجھے کبھی نام یاد رہتے ہیں تو میں نام لے کے بھی دعا کر دیتی ہوں. تو چلے, یہ میں آپ کو وعدہ کیا ہے کہ روزانہ ولاگ پوسٹ کروں گی. تو اگر آپ میں بھی کوئی ہے جو کہ اپنے کمنٹ کا جواب مانگنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں کرنا. جن کا مجھے صحیح ٹاپک لگے گا میں اس پہ ضرور آپ کو جواب دوں گی. اس کے بعد ایک بچی بار بار پوچھ رہی ہے لیزر ٹریٹمنٹ کے بارے میں, تو اس کے بعد انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وہ ولاگ پوسٹ کر دوں لیزر کے بارے میں. چلے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ابھی عصر کا ٹائم ہو گیا ہے اور آج کل تو میں ویڈیو کو ایڈٹ بھی نہیں کرتی ہوں, یہاں سے اٹھاتی ہوں اور بس ڈال دیتی ہوں. تو چلے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.